بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر بہت سارے انعامات کیے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے امت کو مختلف جگہوں پر مغفرت کے پروانے عنایت ہونے کا اعلان جاری فرمایا۔ ان میں سے ایک رات جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، عرف عام میں عام طور پر اس کو شب برات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شعبان کی حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور یہ رات بھی شعبان المعظم میں ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، روزہ دار ہوں۔ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق ایک رات اللہ نے ایک ایسی رکھی ہے اس امت مسلمہ کے لیے کہ جس میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کے بہت سے نام ہیں۔ لیلۃ البرات یعنی برات والی رات، چونکہ اس رات میں اہل جہنم وہ جنت کا پروانہ حاصل کرتے ہیں، دوزخ سے برات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کثیر تعداد میں مغفرت کر کے جنت کے اندر ان کو داخل فرماتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام لیلۃ الحیات بھی ہے۔ لیلۃ الحیات زندگی والی رات، یعنی اس رات کے اندر زندگی اور موت کے فیصلے بھی لکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح اسی رات کے اندر تقدیر کی بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، جن میں یہ کہ فلاں شخص کی اگلے سال کے اندر یعنی اس آئندہ سال میں شادی ہوگی اور یہ مکان بنائے گا، اور بہت ساری چیزیں نفع نقصان کی وہ اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں، یعنی تکفیر کا مطلب مٹانے والی رات، چونکہ اس رات میں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اس رات کو لیلۃ المغفرہ بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ المغفرت کا مطلب تو نام سے ہی واضح ہے کہ مغفرت والی رات، اس رات میں کثرت سے امت مسلمہ کے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ العتیق بھی کہتے ہیں، یعنی نجات والی رات، جہنمی نجات حاصل کرتے ہیں، اس حوالے سے اس کو لیلۃ العتیق نجات والی رات کہتے ہیں۔ اور لیلۃ البرات میں عبادت کرنے والے کے گناہ 1 سال کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی جو پچھلا 15 شعبان سے لے کے اس 15 شعبان تک جتنے گناہ کیے، اگر سچے دل سے توبہ کی تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں شب کو، شعبان کی 13ویں رات کو اللہ کے حضور سفارش کی اس امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، تو 1/3 امت کی معافی منظور ہو گئی۔ 14ویں شعبان میں پھر اللہ سے شفاعت کی، مغفرت طلب کی، تو پھر 2/3 امت کے لیے سفارش قبول فرمائی گئی۔ پھر 15ویں شعبان کو پوری امت کے لیے سفارش قبول ہو گئی، مگر
امت کے شریر لوگوں کے لیے نہیں۔ شریر لوگوں میں سے وہ کہ جو بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اللہ سے دور رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ اور مزید 6 شخص ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اللہ جل شانہ اس رات میں قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب نہ چھوڑتا ہو، مصر ہو، بہت زیادہ شراب پیتا ہو۔ دوسرا وہ شخص کہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ تیسرا زنا پر بضد، زنا نہ چھوڑتا ہو۔ چوتھا جھگڑا کرنے والا، آپس میں خاندان میں توڑ پھوڑ کرنے والا، رشتے ناطے تعلقات ختم کرنے والا، جھگڑا کرنے والا۔ پانچواں ساز بجانے والا، میوزک کے آلات بجانے والا۔ چھٹا چغل خور، ایک کی بات دوسرے پر کرنے والا۔ ایک روایت میں تصویر سازی کرنے والے کا بھی ذکر کیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی چند روزہ ہے، زندگی چند روزہ ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک زندگی میں عطا فرمایا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ جو اللہ کا مقرب بندہ بنانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ سے مرد حضرات نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور روزوں کی کثرت کریں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ماہ مبارک میں روزے کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور نفلی عبادات کو بڑھا دیں۔ ہمارے جو حضرات دفتر پیشہ لوگ ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، جب اپنی ملازمت سے فارغ ہوں تو زیادہ وقت وہ باقی اوقات میں سے زیادہ وقت اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد مسجد میں اگر گزاریں تو اللہ ان سے بہت خوش ہوگا، اور یہ ایک طرح سے اللہ کا شکرانہ بھی ہوگا، شکرانِ نعمت بھی ہوگا۔ اور قضا نمازیں اگر ہیں تو ان کا حساب لگا کر کے ان کو ادا کرنے کی فکر میں لگے۔ باقی شب برات میں یہ جو پٹاخے بجانا ہے، چراغاں کرنا ہے، یہ سب خرافات ہیں، فضول خرچیاں ہیں، ان سے منع فرمایا گیا، کیونکہ یہ بدعات میں آتی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اس رات میں ایسے اعمال کروا لے کہ جن سے ہماری بھی مغفرت لکھ دی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔